کہا گیا اے ایمان والو اللہ پر یقین رکھو، ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر۔ اب یہاں پر ایک قابل ذکر بات ہے، جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کیا کہتے ہیں؟ ورسولہ، توجہ چاہتا ہوں، جس میں کہا جاتا ہے میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، ملائکہ اس کے فرشتوں، الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل الی آخر هذه الآیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ وہی آیت ہے جس کو کل بھی میں نے تلاوت کی اور اس کی مکمل تفسیر میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکا۔ دو آیتیں بیان ہوئی تھیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو۔ ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے اللہ پر ایمان رکھو، اور اللہ کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ کے رسول پر اتاری گئی، اور اس کتاب پر بھی جو ان سے پہلے اتاری گئی، ان کتابوں پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہے۔ تین چیزوں کا یہاں ذکر آیا، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر یہاں 5 چیزیں ہو گئی کل ملا کر۔ فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ جو انکار کرے اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو پھر اللہ فرماتا ہے وہ بڑی گمراہی میں مبتلا ہے، یعنی راستہ بھٹکا ہوا آدمی ہے۔ تو ایمان کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ اس سے قبل بھی آپ کو بتائی گئی ہیں، وہ 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ نمبر 1 اللہ پر، دوسرے نمبر پر اس کے فرشتوں پر، تیسرے اس کی کتابوں پر یقین رکھنا، چوتھے اس کے نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھنا، پانچویں قیامت کے دن پر یقین رکھنا، چھٹے تقدیر پر یقین رکھنا، تقدیر جو کچھ بھی ہماری زندگی میں اچھا یا برا ہو رہا ہے وہ سب من جانب اللہ ہے۔ ساتویں اور آخری چیز جو بتائی گئی احادیث کی روشنی میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا۔ کب؟ یہاں دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، ہمارا یقین ہے، لیکن یہاں نہیں بلکہ آخرت میں۔ پھر کہیں کوئی اس میں خلط ملط نہ کر دے کہ پرن جنم کا بھی عقیدہ اس میں ملا دیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ ایک دوسری شکل لے کر کسی کا اوتار بن کر کے یہاں پر پھر سے پیدا ہوا، یہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا انسان، لیکن کب؟ قیامت کے دن۔ اب یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو، اور تفصیل سے آپ کو بتایا گیا کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے۔ ویسا ایمان رکھو جیسے اللہ کی صفات ہے، ایسا نہیں کہ مانتا تو ہے اللہ کو لیکن اپنے دماغ سے کچھ نہ کچھ شکل بنا لیا، کچھ نہ کچھ اس کی رشتہ داریاں بنا لیا۔ جیسے یہودی خدا کو مجبور تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نبیوں سے کبھی جھگڑا کرتا ہے اور کبھی گر جاتا ہے معاذ اللہ، اور پھر ہفتے میں 1 دن چھٹی پر جاتا ہے، یہ سب خدا کے متعلق تصور۔ اسی طرح عیسائیوں نے خدا کو تو مانا لیکن اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی مانا، بیوی بھی مان لیا۔ تو یہ تمام چیزیں، اور پھر دوسرے لوگ عرب کے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے جو دیگر مذاہب ہیں ان کا تو کیا کہنا، خدا کو تو ماننے کی بات کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں نہیں جوڑتے۔ تو ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں
اور قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر ایمان لاؤ. کیسے؟ جیسا اس کو ماننے کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا. وہ بے نیاز ہے، تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا. وہ ہر چیز کا مالک و مختار ہے، تمہیں یہ ماننا ہوگا. تو صفات جو 99 صفات ہے، آپ ایک بار اس کا مطالعہ کر لیں اور پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ میرا رب ایسا ہے. اب ہم آگے آتے ہیں. رسول پر ایمان لانے کے لیے بھی کہا گیا اے ایمان والو اللہ پر یقین رکھو، ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر. اب یہاں پر ایک قابل ذکر بات ہے. جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کیا کہتے ہیں؟ ورسولہ. توجہ چاہتا ہوں. جس میں کہا جاتا ہے میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، ملائکہ اس کے فرشت، وہ کتبہ اور اس کی کتابوں پر، وہ رسول ہی ہے. کیا ہے؟ اس کے رسولوں پر. رسول جو ہے یہ پلورل ہے، جمع ہے، رسولوں پر. اور یہاں آیت میں آیا ہے آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. رسولوں پر نہیں آیا، یہاں ایک لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطاب ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو پہلے نبیوں کو مانتے تو تھے، یہودی اور عیسائی، لیکن اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم صرف اور صرف نبیوں اور رسولوں کی بات تو کرتے ہو، لیکن اب تمہیں ایمان لانا ہوگا خاص محمد الرسول اللہ پر. یہاں پر جو رسول ہے، ایک ہی رسول کا نام آیا، اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اب تم سارے نبیوں کو مان لو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو تم ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، لیکن حضور پاک کے متعلق یقین نہیں رکھتے تو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں. تو یہودی اسی میں نکل گئے، عیسائی یہیں پر نکل گئے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب کو تسلیم کرتے ہیں. یہودی بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جتنے نبی آئے سب کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض یہودی مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے. لیکن حضور پاک کی ذات کے متعلق جب بات آتی ہے تو یہودی اور عیسائی یہ دونوں کافر ہو گئے، گمراہ ہو گئے. انہوں نے حضور کو تسلیم نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے یہود اور نصارہ یہ دونوں گمراہ اس لیے ہوئے کہ سارے رسولوں کی جو اصل ہے وہ حضور کی ذات ہے. ان کو چھوڑ کر تم سارے نبیوں پر بھی ایمان لائے، تمہارے ایمان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہم اصل ایمان کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں. ایک طرف دیکھیے اللہ کو بھی مان رہا ہے آدمی، 1,24,000 کم و بیش نبی حضور کو چھوڑ کر جتنے آئے ان کو بھی مان رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کو مان رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب کو مان رہا ہے، سارے فرشتوں کو مان رہا ہے، اور سارے جنت دوزخ قیامت کے دن کو مان رہا ہے. یہ یہودیوں میں عیسائیوں میں یہ سب ایمان تھا پہلے، لیکن صرف آ کر کے بات اٹکتی ہے حضور کی ذات پر. وہ کہتے ہیں یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کی بشارت دی گئی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو پھر اب خلاصہ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا پر ایمان لانا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، سب بیکار ہو گیا. صرف رسول پاک کی ذات کو تسلیم نہیں کیا، سب بیکار ہو گیا. اسی لیے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ایمان کی جان کیا ہے؟ رسول پاک کی ذات ہے. اگر اس ذات کو چھوڑ کر تم ساری چیزوں کو مان لو کوئی مطلب نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دین ہما اوست. ایک لفظ میں اقبال نے بہت اچھی بات کہی کہ اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، دین پورا وہی ہے، دین ہما اوست، سارا کا سارا دین وہی ہے. اب آپ دیکھ بھی لیں یہ قرآن آیا کس پر؟ رسول پاک کی ذات پر. اگر تمہیں حضور کی ذات میں شک ہوگا تو پورا قرآن بھی چلا گیا. تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو یہ کون بتایا تمہیں نمازیں؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی عظمت، اس کی طہارت، حج کے ارکان، یہ کس نے بتایا؟ حضور پاک نے بتایا۔ رمضان میں روزے رکھنے چاہیے کب سے کب تک، یہ کون بتایا؟ حضور پاک نے بتایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ پورا دین ہے ہمارا۔ تم آج جمعہ کی نمازوں کے لیے جاتے ہو، کس نے بتایا جمعہ تمہارے لیے واجب ہے، فرض ہے؟ رسول پاک نے بتایا۔ زکوٰۃ دیتے ہو، دوسروں تک مال خرچ کرتے ہو، یہ کس نے بتایا؟ بلکہ تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے احکام اگر کسی نے بتائے ہیں تو وہ کس نے؟ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، دین پورا وہی ہے۔ گرب او نہ رسیدی تمام ابو لہبیس، اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو پوری زندگی ابو لہب ہے۔ کیوں؟ ابو لہب بہت قریب تھا حضور کے، وہاں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب تک تو گیا، لیکن وہاں سے حضور سے وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان سے پیدا فرمایا کہ وہ پوری کائنات کو روشن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بات صحیح ہے؟ اور آج جو ہمارے زندگیوں میں روشنی ہے یہ اسی چراغ مصطفی کی روشنی ہے، لیکن چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بتانا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور کو پیدا کیا ہے تو اللہ کا نور کچھ کم ہوا ہوگا، پھر حضور کو جو اس میں سے حصہ نکال کر کے اللہ نے پیدا کیا، اور پھر حضور کے نور سے بہت ساری چیزیں پیدا کی۔ کسی نے سوال کیا، ہم نے کہا میاں تم ہر چیز کو اپنے دماغ سے قیاس کرتے ہو، یہ آلو پیاز ٹماٹر کی طرح نہیں ہے نور کہ 1 کلو کم ہو گیا 2 کلو کم ہو گیا۔ اس کو میں مثال میں یوں بتاتا ہوں، ایک چراغ روشن کرو، چراغ سے دوسرا چراغ روشن کرو، دوسرے سے تیسرا روشن کرو، ہر چراغ کی روشنی اتنی ہے، پہلے والے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی، نور کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اب جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ رسول تک پہنچا دو، وہیں سے تمہارا سب کچھ ہونا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ قرآن پاک کی آیت میں یہ پڑھ کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور کئی مرتبہ جو بات آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا نبی، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر ہم آپ کو بھیجیں، روشن چراغ بنا کر کے بھیجیں۔ اب چراغ کا لفظ حضور کے ساتھ بھی آیا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا۔ اب دیکھیے میرے عزیزو، جو بات اقبال کی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے میں یہاں تک آیا ہوں۔ اقبال نے کہا ہے اپنے آپ کو کہاں پہنچاؤ؟ حضور تک پہنچاؤ، حضور تک پہنچاؤ، دین وہی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم بجھے ہوئے چراغ تھے، ہم بجھے ہوئے چراغ تھے، ہمارے اندر روشنی لانی تھی تو کہاں قریب کرنا چاہیے؟ اصل چراغ تک جانا پڑے گا۔ جہاں چراغ جل رہا ہے اپنے بجھے ہوئے دیے اور چراغ کو لے جاؤ تو اس چراغ کی روشنی سے تمہارا چراغ بھی جل جائے گا، لیکن اس کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم بجھا ہوا چراغ قریب کرو، دور سے چراغ نہیں جلے گا، اپنے بجھے ہوئے چراغ کو قریب تو کرو۔ حضور اصل چراغ ہیں، وہ نور کائنات ہیں، ہم بجھا ہوا چراغ قریب کریں تو ہمارے دلوں کا چراغ روشن ہوگا، لیکن پہلی شرط قریب کریں۔ قریب کرنا بھی کافی نہیں ہے، قریب کرنا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ بجھا ہوا چراغ ہے اور وہ روشن چراغ ہے۔ قریب ہو جانے سے جل جاتا تو بہت سارے وہاں قریب رہتے ہوئے گستاخوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے نا۔ قریب تو ہوئے، ابو جہل بھی قریب رہا، ابو لہب بھی قریب رہا، لیکن چراغ روشن
نہیں ہوا. شرط یہ ہے کہ بجھے ہوئے چراغ کو اصل روشن چراغ کے پاس جھکانا پڑے گا. بات صحیح ہے؟ تم تھوڑا سا جھکاؤ تاکہ اصل چراغ کی روشنی بجھے ہوئے چراغ میں آ جائے. قریب ہونا ہی ضروری نہیں بلکہ قریب ہو کر جھکنا بھی ضروری ہے. ہاں بہت سارے قریب تو ہوئے اور اکڑ کر کھڑے رہے, اور جو حضور کی ذات کے سامنے اکڑ کر کھڑا رہا وہ بجھا کیا جلا ہی رہ گیا. اس کا چہرہ بھی جلا رہ گیا, پورا دین بھی جلا رہ گیا, اور کبھی روشنی آ نہیں سکی. ہاں وہ بندہ جو اپنے تصورات سے اور اپنے قلب سے حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اپنے دل کو وہاں جھکا لیا, تو اس چراغ کی لو اس بجھے ہوئے چراغ میں آ گئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کو بھی روشن کر دیا. اور اس طرح کائنات میں حضور کے اس چراغ سے ہزاروں چراغ جلتے رہے. اب یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے. ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں پاکستان کے رہنے والے. میں عمرہ کے سفر میں تھا تو مجھے اس بزرگ نے یہ بتایا کہ وہ بھی امامہ شریف جب باندھتے تھے تو اتنا لمبا ترا ان کا بھی ہوتا تھا. یہ جو شملہ ہے کھڑا اس طرح سے رہتا تھا, اور یہ متوے بڑے جلتے ہیں ہمارے امامے سے. ان کو بڑی یہ امامہ گڑتا ہے ان کو. ہاں لال دوپٹہ نہیں گڑتا, لیکن امامہ شریف بہت گڑتا ہے. کئی مرتبہ ہمیں اٹھا کر کے لے جا کر خصوصی جگہ پر بٹھاتے ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو جو بزرگ آئے ہوئے تھے وہ زیارت کے لیے روضہ رسول کے پاس سے گزر رہے تھے, ابھی باب السلام میں داخل ہوئے تھے. تو دو چار یہی عقل کے اندھے جو ہر کسی کو پکڑ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم اپنا سارا بجھا ہوا سب ان کے دل میں بھی ڈال دیں گے, کہنے لگے مولوی صاحب آئے ہو نا, انڈیا پاکستان کے ہی ہوں گے, ارے حضور کے دربار میں آئے ہو, اتنا اونچا یہ تاج لے کر کے آئے ہو, حضور کے دربار میں آئے ہو, اتنا اونچا یہ شملہ, اتنا اونچا تاج لے کر کے جا رہے ہو. یہ تو بادشاہوں کی علامت ہے کہ بڑے بڑے تاج اس طرح سے پہن کے آتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں تو خادم کی حیثیت سے آنا چاہیے. بات تو بڑی میٹھی لگ رہی تھی, اور ہم کو بھی ایسا لگا کہ ہاں انہوں نے بڑے پوائنٹ پر نقطے پر جو ہے سوال کیا, لیکن اللہ والے اور رسول پاک کے غلاموں کا حال ہی کچھ اور ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہا آپ نے, تاج ہم پہن کر کے آئے ہیں, لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں روزے کے پاس, جب سر جھکے گا تو تاج بھی جھک جائے گا. یہ سارا ترا, یہ سارا تاج جھک جائے گا جب روزے کے سامنے ہم جائیں گے. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. بہرحال بات یہاں پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس رسول تک پہنچا دو, یہی دین ہے, یہی دین ہے. اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو روشن کرنا ہے تو قریب ہونا ہوگا, اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو تھوڑا سا جھکانا بھی ہوگا. یوں کہنا ہوگا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. یہ نہیں کہ تم وہاں جا کر کہو امتی بھی رسول کے برابر ہو جاتا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے رسول, وہ عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے تھے. جب یہ کہو گے تم اڑے ہوئے ہو, کھڑے ہوئے ہو, اکڑے ہوئے ہو, بارگاہ مصطفیٰ میں آنے والوں کا حال تو یہ تھا, نفس گم کردہ میاں جنید و بایزید اینجا. جنید بغدادی اور بایزید بستامی جب وہاں آتے تھے سانسوں کو روک لیتے تھے, سانسوں کو روک لیتے تھے روزے کے سامنے. کہتے تھے کہ ہماری نکلنے والی سانسوں سے کبھی روزے کی بے ادبی نہ ہو جائے. ہاں بڑے بڑوں کا حال تو یہ تھا. وہاں پر تاجداروں کو بھی دیکھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا, میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. بڑے بڑے وہاں پر خم نظر آتے ہیں, سر خمیدہ نظر آتے ہیں. عاجزی ضروری ہے. تو یہاں پر آیت کریمہ کے اس لفظ پر میں بات کر رہا تھا, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر.
اس کے رسول پر. یہاں رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب یہ خطاب سارے یہودیوں، عیسائیوں، سارے لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلے ایمان رکھتے تھے اللہ اور اس کے رسولوں پر. اب ان سے کہا جا رہا ہے اب تم اس رسول پر ایمان لاؤ، تبھی تمہاری فلاح ہے، تبھی تمہاری نجات ہے. ورنہ اگر تم یہ کہو گے کہ ہمارے لیے وہ نبی اور وہ رسول کافی ہیں تو تمہارا ایمان نفع نہیں دے گا. حضور کے آنے کے بعد سب پر حضور پر ایمان لانا ضروری ہو گیا. اے مسلمانوں، اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ خطاب تو ان کے لیے بھی تھا، اب آپ کی طرف. آپ رسول پر ایمان لائے، آپ رسول پر ایمان لائے. کل ایک فارمولہ میں نے بتایا، کسی چیز کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی جتنی خصوصیات ہیں سب کو مانو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ برف کو مانتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. آگ آپ تسلیم کرتے ہیں، ہاں میں نے دیکھا ہے، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا آگ گرم ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، برف گرم ہوتا ہے، تو گویا کہ نہ آپ برف کو مانتے نہ آگ کو مانتے. ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سارے لوازمات اور خصوصیات کے ساتھ مانا جائے. اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، قاعدہ ہے جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. ورنہ خالی ہاں آپ یہ کہتے ہیں انسان کو میں جانتا ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہاں انسان ہوتا ہے، لیکن 4 پیر والا ہوتا ہے. تو میاں تم نے تو انسان دیکھا ہی نہیں، انسان دیکھا ہی نہیں، 4 پیر والا کہاں سے دیکھا آپ نے؟ تو انسان کی جو خصوصیات ہے اس کے ساتھ تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ہاں انسان کو مانتا ہے. اب بات رسول کی ہے، رسول پر اب ایمان لانا ہے تو ویسا رسول مانو جیسا رب تعالیٰ کی مرضی ہے، ایسا نہیں جیسے چلے والوں کی مرضی ہے. رب تعالیٰ کی مرضی ہے. قرآن میں اس رسول کے متعلق فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ رسول ہے تمہارے پاس جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا، رؤوف ہے، رحیم ہے. اس رسول کی صفات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے علم کے متعلق اس رسول کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے رسول ہم نے آپ کو ساری چیزیں سکھا دی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. تو رسول کو عالم بھی تسلیم کرنا ہوگا. یہ تمام چیزیں رسول کی جو خواص ہیں وہ ماننا ہوگا آپ کو. ہاں آپ یہ کہتے ہیں ہم رسول پر تو ایمان لائے لیکن ہم رسول کو مجبور سمجھتے ہیں، تو معاذ اللہ آپ نے رسول کو مانا ہی نہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے ہم اسے تو مانتے ہیں لیکن غیب کی خبریں دینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ رسول ہی نہیں ہے.